بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ بھارت کو خلائی میدان میں ایک اور بڑی ناکامی۔ بھارت کو اس وقت ایک اور خفت کا سامنا کرنا پڑا جب IOS-09 سیٹلائٹ لانچنگ کے تیسرے مرحلے میں ناکام ہو گیا۔ بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق بھارت کے خلائی تحقیق کے ادارے انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن نے بتایا ہے کہ ستیش دھون خلائی مرکز سے بھیجا جانے والا مشن ناکام رہا۔ PSLV-C-61 راکٹ مشن کے تیسرے مرحلے میں ناکام ہو گیا۔ یہ سیٹلائٹ سویلین اور فوجی مقاصد کے لیے استعمال ہونا تھا۔ PL-15 میزائلوں نے بھارت کے رافیل طیارے گرائے جس سے مغرب میں کھلبلی مچ گئی۔ چین کے PL-15 میزائلوں نے پاکستان کے ذریعے بھارتی رافیل طیاروں کو 190 کلومیٹر دور سے کامیابی سے نشانہ بنایا۔ واقعے کے بعد امریکہ، فرانس، جاپان اور دیگر ممالک نے بھارت سے میزائل کا ملبہ مانگا ہے۔ فائیو آئیز گروپ اس میزائل کی ریورس انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی کا تجزیہ کرنا چاہتا ہے۔ بھارت نے فائیو آئیز کو PL-15 میزائل کا ملبہ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ بھارت نے فائیو آئیز، فرانس اور جاپان کو میزائل کا ملبہ دینے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ ان کے ساتھ مل کر انٹیلیجنس شیئرنگ، ٹیکنالوجی انالیسز اور ڈیفنس اپ گریڈ پر کام ہوگا۔ اس تعاون کے تحت بھارت جدید ریڈار، جیمرز اور میزائل ڈیفنس حکمت عملی تیار کرے گا۔ مقصد یہ ہے کہ مستقبل میں چین اور پاکستان کے میزائل حملوں سے بچاؤ ممکن ہو۔ امریکہ اور فرانس خاص طور پر اس ٹیکنالوجی کے توڑ میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ چینی میزائل ٹیکنالوجی نے دنیا کو حیران کر دیا۔ عالمی طاقتیں پریشان۔ 190 کلومیٹر کی رینج سے رافیل گرانا جنگی تاریخ کا نیا ریکارڈ ہے۔ اس سے قبل یہ صلاحیت صرف 150 کلومیٹر تک اسرائیل یا یوکرین کے پاس تھی۔ چینی ٹیکنالوجی کی رفتار، حد کی درستگی اور الیکٹرانک وارفیئر نے مغرب کو چونکا دیا۔ دنیا کے کئی ممالک اب PL-15 خریدنے کے لیے چین سے رابطہ کر رہے ہیں۔ چین کے آرڈرز اتنے بڑھ چکے ہیں کہ 2 سال تک ترسیل ممکن نہیں۔ رافیل کے پائلٹس کا علاج جاری۔ آڈیو گفتگو بھی ہیک ہو چکی ہے۔ رافیل پائلٹس میں سے کچھ مارے گئے اور کچھ شدید زخمی ہیں، ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ ان کی آڈیو گفتگو اور دیگر حساس معلومات چین یا پاکستان کے ہاتھ لگ چکی ہیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ دشمن کا الیکٹرانک وارفیئر سسٹم نہایت طاقتور ہے۔ بھارت اس وقت تجربے میں لگا ہے کہ گفتگو کیسے لیک ہوئی اور ریڈار کیسے جیم ہوئے۔ پائلٹ سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے کہ واقعے کے دوران اصل میں کیا ہوا۔ چین کی اصل ٹیکنالوجی تو ابھی دنیا نے دیکھی ہی نہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ PL-15 ایکسپورٹ ورژن ہے۔ چین اصل ورژن خود استعمال کرتا ہے۔ اگر یہ ورژن اتنا خطرناک ہے تو اصل ورژن کیسا ہوگا، اس کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے۔ اس طرح روس کا اصل S-400 سسٹم بھی صرف روس کے پاس ہی ہے۔ دوسری طاقتیں صرف محدود ورژن خریدتی ہیں تاکہ مکمل صلاحیت کبھی ظاہر نہ ہو۔ چین نہ صرف ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہے بلکہ لاگت میں بھی کوئی ملک اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ دوحہ میں جاری مذاکرات میں امریکی تجویز اور جنگ ختم کرنے پر غور کر رہے ہیں نیتن یاہو۔ دوحہ میں جاری نئی مذاکراتی کوششوں کے دوران قابض اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے دفتر نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیلی وفد غزہ پر معاہدے تک پہنچنے کے تمام امکانات پر غور کر رہا ہے۔ اتوار کو جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ مذاکرات میں امریکی ایلچی اسٹیو ویٹکوف کی جانب سے پیش کیے گئے منصوبے سمیت ایک جامع تجویز زیر بحث ہے جس کا مقصد جنگ کا خاتمہ ہے۔ خیمے پر اسرائیلی بمباری۔ غزہ میں یحییٰ سنوار کے دوسرے بھائی بھی قتل۔ العربیہ کے ذرائع نے آج پہلے جنوبی غزہ کی پٹی میں خان یونس میں حماس کے سابق رہنما یحییٰ سنوار کے بھائی محمد سنوار کا جسد خاکی ملنے کی تصدیق کی تھی۔ اب ان کے دوسرے بھائی زکریا کے قتل ہونے کی اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں۔ العربیہ کے ذرائع نے زکریا سنوار کے اپنے بیٹوں کے ساتھ قتل ہونے کی بھی نشاندہی کی ہے، جو غزہ کی اسلامی یونیورسٹی میں جدید اور معاصر تاریخ کے پروفیسر تھے۔ صہیونی حکومت خطے میں فساد کی جڑ اکھاڑ پھینکی جائے گی۔
خامنائی نے خبردار کر دیا۔ ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنائی نے کہا ہے کہ اس خطے میں جنگ اور فساد کی جڑ صہیونی حکومت ہے جسے اکھاڑ پھینکا جائے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا خطے میں امن کی بات کرنے والا بیان جھوٹ پر مبنی ہے۔ امریکہ اپنی طاقت کا استعمال کرتا ہے تاکہ صہیونی حکومت کو 10 ٹن وزنی بم دیے جا سکیں جو وہ غزہ کے بچوں کے سروں پر گرا سکے۔ غزہ پر صبح سے جاری اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 125 ہو گئی۔ عرب میڈیا کی رپورٹس کے مطابق غزہ کے سیف زون المواسی کیمپ پر اسرائیلی حملے میں 36 فلسطینی شہید ہوئے۔ رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ غزہ پر حالیہ اسرائیلی حملوں میں مزید 3 صحافی بھی شہید ہو چکے ہیں۔ غزہ میں 7 اکتوبر 2023 سے اسرائیلی جارحیت میں 230 سے زائد صحافی شہید ہو چکے ہیں۔ امریکہ کا لاکھوں ڈالر کے بھارتی آم لینے سے انکار، شپمنٹ واپس بھیج دی۔ امریکہ نے بھارت کے آموں کی شپمنٹ لینے سے انکار کر دیا۔ اکنامک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق بھارت سے آموں کی 15 شپمنٹس امریکہ پہنچی، لیکن دستاویزات مکمل نہ ہونے کی وجہ سے بھارتی حکام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ کھیپ ہوائی جہاز کے ذریعے بھجوائی گئی تھیں جسے امریکہ نے لینے سے انکار کر دیا۔ پاکستان، چین اور افغانستان کے وزراء خارجہ بیجنگ میں ملاقات کریں گے۔ افغانستان کے عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی 20 مئی کو چین پہنچیں گے۔ پاکستان، چین اور افغانستان کے وزراء خارجہ بیجنگ میں اہم ملاقات کریں گے۔ مذاکرات میں تینوں ممالک باہمی تجارت کے فروغ، سیکیورٹی تعاون اور دیگر امور پر بھی تبادلہ خیال کریں گے۔ ملاقات میں پاک بھارت تنازع کے بعد خطے کی صورتحال پر بھی بات چیت کی جائے گی۔ پاکستان کی حمایت، بھارت نے ترکیہ سے تجارتی و تعلیمی روابط معطل کر دیے۔ بھارت نے ترکیہ سے تجارتی و تعلیمی روابط معطل کر دیے ہیں۔ بھارتی وزارت خارجہ کے مطابق ترکیہ سے تجارتی و تعلیمی روابط معطل کر دیے گئے ہیں۔ یہ فیصلہ پاک بھارت کشیدگی کے دوران ترکیہ کی پاکستان کی غیر مشروط حمایت کے تناظر میں کیا گیا ہے۔ ٹرمپ امن کی بات بھی کرتے ہیں اور دھمکیاں بھی دیتے ہیں۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو دوہرا معیار اپنانے پر تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک ہی وقت میں امن کی بات بھی کرتے ہیں اور دھمکیاں بھی دیتے ہیں۔ رافیل کی تباہی مغرب کے لیے سبق ہے کہ صرف جدید ٹیکنالوجی روس اور چین کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جرمن اخبار نے پاکستان پر حملے میں بھارتی رافیل کی تباہی کو مغرب کے لیے سبق قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ محض جدید ٹیکنالوجی اب چین یا روس جیسے حریفوں کا مؤثر مقابلہ کرنے کے لیے کافی نہیں رہی۔ ان واقعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ وسائل کے مؤثر استعمال کے لیے قابل اعتماد شراکت داروں کے ساتھ قریبی ہم آہنگی ضروری ہے۔ راہل گاندھی کا مودی حکومت سے سوال، پاکستان پر حملے کے بعد بھارتی فضائیہ نے کتنے طیارے کھوئے؟ بھارتی اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے مودی حکومت پر کڑی تنقید کرتے ہوئے سوال اٹھایا ہے کہ پاکستان پر حملے کے بعد بھارتی فضائیہ نے کتنے طیارے کھوئے۔ انہوں نے یہ سوال بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کے اس بیان کے بعد اٹھایا جس میں انہوں نے تسلیم کیا کہ حملے سے قبل پاکستان کو آگاہ کیا گیا تھا۔ راہل گاندھی کا کہنا تھا کہ اگر واقعی حملے سے پہلے پاکستان آگاہ کیا گیا تھا تو یہ ایک سنگین سیکیورٹی معاملہ ہے۔ چین کے J-10C طیارے امریکی F-16 لڑاکا طیاروں کے لیے بڑا خطرہ قرار۔ پاکستان بھارت جنگ کے بعد چین کی جنگی ٹیکنالوجی پوری دنیا میں موضوع بحث بن گئی، جس کی ڈیمانڈ دنیا بھر میں بڑھتی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں امریکی جریدے کا کہنا ہے کہ چین کا J-10C لڑاکا طیارہ امریکہ کے F-16 لڑاکا طیاروں کی برآمدات کے لیے بڑا خطرہ بن سکتا ہے۔ نیو یارک میں بحری جہاز بروکلین برج سے ٹکرا گیا۔ نیو یارک میں ایک بڑا حادثہ اس وقت پیش آیا جب میکسیکو نیوی کا بحری جہاز مشہور بروکلین برج سے ٹکرا گیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق یہ واقعہ مقامی وقت کے مطابق صبح کے اوقات میں پیش آیا جب جہاز تیز لہروں کے باعث اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور پل سے جا ٹکرایا۔ لندن سمیت برطانیہ کے مختلف شہروں میں فلسطینیوں کی حمایت میں نکبہ مارچ۔
لندن سمیت برطانیہ کے مختلف شہروں میں فلسطینیوں کی حمایت میں ہزاروں افراد نے احتجاجی مارچ کیا۔ سرزمین فلسطین سے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کے 77 سال پورے ہونے پر برطانیہ کے مختلف شہروں میں ہزاروں افراد نے ریلیاں نکالی۔ ریلی کے شرکاء نے مطالبہ کیا کہ اسرائیل فلسطینیوں کا قتل عام بند کر کے فلسطینیوں کی زمین واپس کرے اور حکومت برطانیہ اسرائیل کو ہتھیاروں کی فروخت فوری روک دے۔ نائجیریا 3 ارب 40 کروڑ ڈالر واپس کر کے IMF کے قرض سے آزاد ملک بن گیا۔ وائس آف افریقہ کے مطابق یہ ادائیگی 30 اپریل 2025 کو طے شدہ مدت سے پہلے مکمل کی گئی، جو مالیاتی ذمہ داری اور بہتر قرض انتظام کی ایک مضبوط علامت ہے۔ 2020 میں کرونا وبا کے آغاز پر نائجیریا نے IMF سے رجوع کر کے 3 ارب 40 کروڑ ڈالر کا ہنگامی قرض حاصل کیا تھا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔